ہانٹڈ اولا ہانٹڈ ولا حصہ اول ویران حویلی کا راز لاہور شہر کے نوا میں ایک پرانی اجڑی ہوئی عمارت کھڑی تھی جسے سب لوگ کالا اولا او کہتے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ولا کس نے بنایا، مگر کہا جاتا تھا کہ کئی سال پہلے ایک امیر جاگیردار یہاں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک رات اچانک پورے خاندان کا قتل ہو گیا۔ نہ قاتل پکڑا گیا، نہ خون کا سبب سمجھ آیا۔ تب سے یہ ولا ویران ہو گیا، مگر رات کے اندھیرے میں وہاں سے عورت کے رونے اور بچے کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ حصہ دوم 5 دوستوں کی ہمت۔ 5 دوست عارف، سلیمان، وقاص، علی اور زارا سب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے۔ وہ اکثر ڈرونی کہانیوں پر بحث کرتے۔ ایک رات زارا نے کہا، ہمارے شہر میں اتنی مشہور حویلی ہے، کبھی کسی نے سچائی معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سلیمان نے مسکرا کر جواب دیا، تو پھر کل رات چلتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعی وہاں بھوت ہیں یا نہیں۔ سب نے ہنستے ہوئے حامی بھر لی، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا آخری فیصلہ ہوگا۔ حصہ سوم ولا کا پہلا قدم۔ رات 12 بجے وہ لوگ ولا کے سامنے پہنچے۔ آسمان پر بادل تھے، چاند آدھا چھپا ہوا۔ ولا کے بڑے دروازے پر زنگ کی تہ جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عارف نے دھکا دیا، دروازہ خود بخود کڑکڑاتے ہوئے کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا ٹھنڈی ہوا اور عجیب سی بدبو نے سب کو گھیر لیا۔ زارا نے کانپتے ہوئے کہا، یہاں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ وقاص نے لائٹ جلائی تو دیواروں پر پرانی تصویریں نظر آئیں۔ ان تصویروں کے چہرے دھندلے تھے، مگر سب کی آنکھیں زندہ لگ رہی تھیں، جیسے وہ ہر ایک کو گھور رہی ہوں۔ حصہ چہارم پہلی آہٹ۔ اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ قدم بھاری تھے، جیسے کوئی لوہے کے جوتے پہن کر چل رہا ہو۔ سلیمان نے بہادری دکھاتے ہوئے کہا، چلو دیکھتے ہیں، یہ سب وہم ہے۔ اوپر پہنچے تو ایک کمرہ تھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو ایک پرانی جھولنے والی کرسی ہل رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا، مگر کرسی زور سے آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ اچانک دیوار پر سرخ خون سے الفاظ ابھرے، واپس جاؤ ورنہ مر جاؤ گے۔ حصہ پنجم سایہ۔ سب ڈر کے پیچھے ہٹے۔ اچانک کمرے کی کھڑکی بند ہو گئی اور ٹارچ بجھ گئی۔ اندھیرے میں کسی کے رینگنے کی آواز آنے لگی۔ زارا نے موبائل کی لائٹ جلائی۔ روشنی پڑی تو کونے میں ایک عورت کا سایہ کھڑا تھا۔ لمبے بال، سفید کپڑے، آنکھیں جلتی ہوئی اور چہرہ خون میں بھیگا ہوا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، یہ میرا گھر ہے۔ میں مر گئی مگر سکون نہ پایا۔ اب جو یہاں آئے گا وہ کبھی زندہ نہیں نکلے گا۔ حصہ ششم ایک ایک کر کے۔ وقاص بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف لپکا، مگر دروازہ بند تھا۔ اچانک کسی نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ تڑپتا رہا، پھر اس کی آواز اچانک بند ہو گئی۔ زارا نے چیخ مار کر آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو وقاص غائب تھا۔ بس فرش پر اس کا موبائل اور خون کے قطرے باقی تھے۔ علی نے کہا، یہ سب جادو ہے۔ ہمیں تہ خانے میں جانا چاہیے، شاید وہاں سے راستہ ملے۔ حصہ ہفتم تہ خانے کا راز۔ نیچے تہ خانے میں گئے تو ٹھنڈی ہوا اور بڑھ گئی۔ کمرے میں کئی تابوت رکھے تھے۔ ایک تابوت خود بخود کھلا، اندر ایک لاش بوسیدہ حالت میں لیٹی تھی۔ اچانک وہ لاش اپنی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ وہی عورت، مگر اس بار اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی کھڑا تھا، جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ عورت نے کہا، ہم سب کو زندہ جلایا گیا تھا، ہمارا بدلہ ابھی باقی ہے، تم سب ہماری قربانی بنو گے۔ حصہ ہشتم آخری رات۔ ایک ایک کر کے سب دوست ولا میں غائب ہو گئے۔ چیخیں گونجتی رہیں، مگر کوئی باہر نہیں نکل سکا۔ آخر میں صرف عارف بچا۔ عارف بھاگتے بھاگتے ولا کے صحن میں آیا۔ اچانک پورا ولا لرزنے لگا۔ زمین پھٹی اور سیاہ دھواں نکلا۔ عارف زمین پر گر گیا۔ صبح جب لوگ گزرے تو ولا کی کھڑکیوں میں 5 نئے سائے نظر آئے۔ اب وہاں 5 نئی بدروہیں رہتی تھیں۔ اختتام۔ آج بھی کالا اولا ویران کھڑا ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدھی رات کو اس کے قریب سے گزرے تو عورت کے رونے، بچے کے ہنسنے اور نوجوانوں کی چیخنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ جو بھی اندر گیا کبھی واپس نہیں آیا۔